معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو اکرام سے، تعظیم سے، عزت سے نوازا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی، وہ رب کریم، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیری شکل و صورت بنائی، تیرے نین نقش اور تیرا جسم، سارا کچھ اللہ رب العالمین نے برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ رب العالمین نے جس صورت میں چاہا، جس سانچے میں چاہا، جس شکل میں چاہا تجھے پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے یہ سٹیپ بیان کیے ہیں کہ ان ادوار سے گزار کر، ان سٹیپ سے گزار کر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین انسان کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں، انسان کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے اس ضعف کے بعد تمہیں قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد اللہ رب العالمین پھر تمہیں ضعف دیتے ہیں اور پھر تمہارے اوپر بڑھاپا آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف پیرائم میں سمجھایا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کس طریقے سے کی، کن کن مراحل سے گزارا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ الہ العالمین یہ سب کیوں کیا، انسان کو پیدا کیوں کیا، یہ مراحل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اے انسان، تجھے میں نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مخلوق کا، اس تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اس طریقے سے پیدا کیا، اس چیز سے پیدا کیا، اس سٹیپ سے گزار کر پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو فسواک فعدلک، پھر تمہاری صورت، شکل و صورت بہتر بنائی، تمہاری شکل و صورت کو صحیح ترتیب سے جوڑا، پھر تمہیں برابر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، پہلے تم کمزور تھے، بچے تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے جوانی عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوت جوانی کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں بڑھاپا عطا کیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین بڑھاپے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں ساری دنیا کی سیر کروا کر، ساری دنیا کا نظام سمجھا کر پھر ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یعنی بعض لوگ عمر کے اس حصے تک پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی عقل، سمجھ اور دانش کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔